محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن کریم کی سورہ حج کی آخری آیات ہیں، آخری رکوع کی آخری آیات اور ساتھ سورہ اخلاص، اس کو سورۃ الاخلاص بھی کہا جاتا ہے، تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ چھوٹی صورت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں کوئی صورت چھوٹی بڑی نہیں ہے، قرآن کی چھوٹی صورت بھی بڑی صورت ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختصر صورت ہے۔ طویل صورتیں ہیں، لمبی صورتیں ہیں اور مختصر صورتیں ہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، اور جن آیات میں اللہ کی توحید بیان ہو وہ چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بڑا ہے، ان کا مقام بڑا ہے، تو ان کی شان بھی بڑی ہے۔ اور یہ ادب ہمیں قرآن و سنت سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ عام زندگی میں ہماری یہ آپ شکایت ہے کہ ہم بڑے ہیں اور ہمارے چھوٹے ہمارا ادب نہیں کرتے۔ ہم بعض اوقات گفتگو بھی کریں تو یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھیں زمانے میں تبدیلی آ گئی، حالات بدل گئے، چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کرتے اور بڑے کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا۔ اور جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جہاں سے ہم پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں آتے ہیں، تو اس میں کوئی چھوٹے بڑے کا اتنا زیادہ بتایا سمجھایا نہیں جاتا، وہاں اور چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ جن سے انسان کی روزی روٹی کا نظام حل ہو سکے۔ ادب کی بات قرآن و سنت ہی بتاتے ہیں۔ میں اسی لیے عرض کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے نئی نسل نوجوان بچے اگر قرآن و سنت کے ساتھ منسلک ہوں گے تو وہ زندگی میں پھر دوسروں کا ادب بھی کریں گے، اس لیے کہ ادب کی بات سکھاتا ہی اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور اس کی خوبصورت مثال ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں اور عمر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ عمر میں آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس کی جو بات ہے وہ سارے کا سارا ادب بتا رہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، وہ مجھ سے بڑے ہیں، میرے بھتیجے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔ ادب کی بات بتا دی، وہ اکبر منی، ظاہر ہے وہ نبی آخر الزمان ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے بھتیجے ہیں اور میں بڑا ہوں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ہوا اکبر منی، وہ مجھ سے بڑے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اللہ کے بعد سب سے بڑے وہی ہیں۔ ہوا اکبر منی، ہوا اکبر منی، وہ مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَ، لیکن پیدا ان سے میں پہلے ہوا ہوں۔ بات سمجھا دی کہ رتبہ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا ہے، اور دنیا میں آنے کے دنوں کے اعتبار سے میں بڑا ہوں، میں کچھ دن پہلے آیا ہوں۔ سمجھنے والے کو بات سمجھا دی کہ ادب بڑی چیز ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بھی بہت اونچا تھا۔ سیرت صحابہ کے موضوع پر جن حضرات نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خچر یا اونٹ گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کے پاؤں زمین کے نزدیک ہو جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا، اور آواز ایسی تھی کہ 10 میل تک جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ جب حضور اور وہ ساتھ ہوتے تو وہ حضور سے قد میں چھوٹے نظر آتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کریم کی یہ چھوٹی صورت ہے، یہ بڑی صورت ہے، یہ کہنا جائز تو ہے، لیکن یہ ادب سے ہٹ کر ہے۔ ادب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی مختصر صورت ہے۔ اور سورہ اخلاص، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قبا کی بستی سے کچھ صحابہ تشریف لائے۔ قبا کی بستی اس وقت مدینہ منورہ سے باہر تھی، اور ابھی وہ مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ تو کچھ صحابہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے جو امام ہیں صحابی، وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، تو آپ ان کو منع کریں، کوئی اور سورت بھی پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جا کے پوچھو کہ وہ کیوں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ہر نماز میں کیوں سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ اس میں رحمان کی باتیں ہیں، اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس میں چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت میں رحمان کی باتیں ہیں، اور رحمان کی وحدانیت کی وجہ سے مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اس کو سورہ اخلاص سے محبت ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے، اس صحابی سے محبت ہے کہ جو سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف نہیں لائے تو ہم انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلے، معلوم ہوا حضرت گھر پر بھی نہیں ہے، تو ہم تلاش کے لیے نکلے تو آندھی اور طوفان اور بارش میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پایا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے اور پوچھا کہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کوئی بات ارشاد نہیں فرمایا، اقول، تو وہ پڑھو، کہو۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میں چپ رہا۔ حضور نے پھر فرمایا اقول، تو دوبارہ کہا، تو پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں، آپ بتائیں میں کیا پڑھوں۔ میں اقول قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھو، یہ ہر چیز کو یہ صورت کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو آندھی طوفان بارش مشکل ہے، تو ایسی کوئی مشکل ہو یا اور کوئی مشکل ہو تو یہ صورت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں اور ساتھ دو اور صورتوں کو ملا لیتے ہیں، سورہ فلق کو بھی اور سورہ ناس کو بھی، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن مبارک پر مل لیتے، سر سے لے کر بدن کو سارے کو۔
تو علماء نے اس میں مسئلہ لکھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے دم کرتے، پہلے پڑھتے، یا پہلے ہاتھ پھیرتے بعد میں دم کرتے؟ اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ جادوگر پہلے جادو کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور پھر پھونکے مارتے ہیں۔ تو محدثین نے جواب دیا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ جب بھی کوئی چیز قرآن کریم پڑھنے لگو، خیر کا کام کرنے لگو، تو اس مالک بادشاہ کی پناہ لے لیا کرو، اس کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کے ذیل میں پہلے قرآن کریم کی ان صورتوں کی ان آیات کو پڑھتے، تلاوت کرتے اور پھر دم فرماتے، پھر دم کر کے اپنے بدن پر مل لیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پڑھ کر بدن پر دم کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن دنوں میں بیمار ہو گئے تو میں خود قل هو اللہ احد اور یہ آخری 2 صورتیں پڑھتی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دونوں ہاتھوں پر پھونکتی اور حضور کے انہی مبارک ہاتھوں کو حضور کے بدن پر مل لیتی کہ حضور کے ہاتھوں کی برکت میرے ہاتھوں کو تو حاصل نہیں، حضور کے بدن پر حضور کے اپنے ہاتھ ہی لگ جائیں تو اس کو تو کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی اور پر دم کر کے پڑھنا بھی جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، کسی پر بھی دم کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اپنا ہاتھ بھی پھیر سکتے ہیں اور اس مریض کا ہاتھ بھی پھیر سکتے ہیں۔ اور ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے ایک اور چیز ثابت ہوئی کہ شوہر بیمار ہو تو اس کے گھر والے اس پر دم کر کے پڑھ کے اس کے بدن پر اس کا ہاتھ مل لیں یا اپنا ہاتھ مل لیں۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور یہ ثابت ہے، گھر والے بھی مل سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دم کریں گے خطیب صاحب، مولانا صاحب، اور پھونکیں گے بھی یہی اور ہاتھ بھی یہی لگائیں گے، تو خود اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں، خود پڑھ بھی سکتے ہیں، کسی پر بھی دم کر سکتے ہیں، کسی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صحابی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچھو نے کاٹ لی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد اس کو مارا اور فرمایا یہ کتنا بدبخت ہے، نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو، نہ نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو، دونوں باتیں ارشاد فرمائیں، نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو، نہ نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو۔ اور پھر نمک منگوایا، کچھ پانی منگوایا، اور وہ نمک ملا پانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آخری صورتیں اس پر پڑھتے جاتے اور اس کے کانٹے کی جگہ پر لگاتے جاتے، دم پڑھتے جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ پانی پر بھی دم کر کے اس کو پیا بھی جا سکتا ہے، اس کو بدن پر لگایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی دم درود، اگرچہ ہم اس طرف نہیں جاتے، اپنی بات کرنی چاہیے، دوسروں کی بات ہم نہیں کرتے، کہ بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو دم درود کے حوالے سے بدنام ہیں، اور جن کا پیشہ یہی ہے، اس میں علماء نے آسان کلیہ بتایا ہے کہ دم درود کس کا اثر کر سکتا ہے، کس کا فائدہ مند ہوگا، کس سے اگر کروائیں تو کروا سکیں،
تو اس کا آسان نسخہ بتا دیا، تھرمامیٹر بتا دیا، پیرامیٹر بتا دیا، اور میں کہ جو اس کام کو ذریعہ رزق نہ بنائے اس کا دم کر بھی سکتا ہے اور خود پر بھی کر سکتا ہے، کسی اور پر بھی ذریعہ رزق اس کا کچھ اور ہو، کوئی اپنی محنت کرتا ہو، کوئی مزدوری کرتا ہو، کوئی تجارت کرتا ہو، کوئی زراعت کرتا ہو، کسی اور ذریعے سے اپنے زندگی کے نظام کو چلاتا ہو، پھر اگر کسی پر دم کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ اور جو آدمی اس کو پیشہ بنا لے، اسی کام کو صبح سے شام تک بیٹھا رہے اور لوگوں کو دم کرتا رہے اور اس کے عوض روٹی پانی کا نظام چلے، تو علماء منع کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، پیشہ ور لوگوں سے جن کا پیشہ ہی یہی ہو گیا، تو اس کو پیشے کے طور پر اپنانے کی اجازت نہیں ہے، پیشہ نہیں کر سکتے آپ۔ پیشے کے لیے، حلال کمانے کے لیے اور ہزار راستے ہیں جن سے آپ اپنے ذریعہ روزگار کو، رزق کو، اپنی زندگی کو، اپنی بال بچوں کو، اولاد کو آپ پال سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ذریعہ رزق اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کر دیا کہ کتنے مسائل ایک سورہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرما دیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح بھی اور شام کو بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، اور ان تینوں کو اپنے بدن مبارک پر دم کر لیتے تھے، ہاتھوں پر پھونک کر۔ تو اس میں بخاری شریف کی جو، مسلم شریف کی جو روایت ہے وہ بتا رہی ہے اب اس میں کیسے پڑھیں۔ آیا پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، یعنی اس طرح پڑھیں۔ پھر قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ ناس۔ علماء نے لکھا، محدثین فرماتے ہیں اس میں سب سے بہتر طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھے، پھر سورہ فلق پڑھے، پھر سورہ ناس پڑھے، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ سورہ اخلاص پڑھے اور سورہ فلق پڑھے اور پھر سورہ ناس پڑھے، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر سہبارہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ فلق پڑھے اور سورہ ناس پڑھے، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح پڑھنے میں حضور کے طریقے کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو طریقے کی بات ہے اس پر بھی عرض کر دوں۔ دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، آپ اور میں سب جانتے ہیں، سکولوں میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، اسکول کی تعلیم میں بھی، کہ بیت اللہ شریف میں حجر اسود کے رکھنے کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا عربوں میں، حضور کے رشتہ داروں میں، مکہ مکرمہ کے رہنے والوں میں، اور بیت اللہ شریف کے جو متولی تھے، جو سنبھالنے والے تھے، جو اس کے پانی، روشنی، مہمانی سب کا انتظام کرنے والا حضور کا قبیلہ تھا۔ قریش میں بنی ہاشم، حضور کے دادا متولی تھے بیت اللہ شریف کے، اور یہ تنازع پیدا ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنازع کو کتنے احسن طریقے سے حل فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور قریش کے جو چیدہ لوگ ہیں ان سب کو اس چادر کا ہاتھ لگانے کی ایک موقع عطا فرمایا، اور اپنی دانائی اور حکمت سے اس پتھر کو خود لگا دیا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ مکرمہ کے سب لوگ بات مانتے تھے، حضور کی عزت کرتے تھے۔ حضور کو صادق اور امین کا ٹائٹل بھی انہیں نے ہی دیا، حضور نے خود نہیں لکھا، ٹائٹل بھی انہیں کی طرف سے۔ پھر یہ جو دشمنی چل گئی یہ کیسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محاصرہ ہوا، پتھر لگے، عبادت سے روک دیا گیا، دیوانے لڑکے، شریر لڑکے پیچھے لگا دیے جاتے، گالم گلوچ، پتھراؤ، گالیاں، دشمنیاں، ان تک بات کیسے پہنچی؟
یہ کیسے ہوا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو صادق اور امین بھی کہتے ہیں، جو اپنے تنازعات کے فیصلے بھی حضور سے کرواتے ہیں، جو اپنی امانتیں بھی حضور کے پاس رکھواتے ہیں۔ پھر یہ بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ مشائخ نے لکھا ہے کہ صرف ایک بات ہے جس سے یہ بات اس نہج تک پہنچی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جھگڑا اس پر ہے۔ اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی اپنے اپنے طریقے سے مانتے تھے، ہاں شریک ٹھہراتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اس نے آگے کچھ کام ذمہ لگا رکھے ہیں لوگوں کے، وہ بتوں کی شکل میں ہوں یا زندہ ہوں یا مردہ ہوں، تو وہ ان کی سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے، کوٹا ہے اس کا۔ یہ جیسے کہتے ہیں کہ اولاد دینے کا کوٹا ہے اللہ کے پاس، وہ اپنے نیک بندوں کو کوٹا دے دیتا ہے، اور جو ان کے در پر جاتا ہے اس کوٹے میں سے وہ اولاد لے کے دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات کہنے والے یہ نہیں جانتے کہ اولاد ایسی چیز ہے کہ وہ نبیوں کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء کی دعائیں قرآن پاک میں ہیں، تو نبی کا تو کوٹا کوئی نہیں ہے اور نیک لوگوں کا کوٹا ہے۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، قرآن کریم سے ناواقفیت کی باتیں ہیں۔ اور قرآن وہ علم کی کتاب ہے، حضور پاک علیہ السلام کا معجزہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ چاہتے تو ایسا معجزہ ہو سکتا تھا کہ حضور چاند کو اشارے سے زمین پر لے آتے، ہو سکتا تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک پہاڑی سے حضور خود طلوع فرماتے سورج کو، اور دوسری سے چاند کو نکالتے۔ اللہ چاہتے حضور کے ہاتھوں پر یہ معجزہ ظاہر ہونا ہوتا تو ہو جاتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ عطا فرما دیتے کہ ساری انسانیت یا اس وقت کے موجود لوگ جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے آتا دیکھتے، حضور کے ساتھ وحی کا سلسلہ دیکھتے، حق اور سچ بتاتے۔ یہ ساری باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کو بھی اختیار نہیں فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام کو معجزہ دیا ہے علم کا، اور معجزہ دیا ہے قرآن کریم کا، قرآن دیا ہے، کوئی اور معجزہ نہیں دیا کہ آسمان پھاڑ دیا، چاند کو نیچے لے آئے، سورج کو اڑا دیا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ معجزہ دیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو قرآن کریم کا معجزہ، علم کا معجزہ عطا کیا ہے۔ علم اس امت کی میراث ہے۔ قرآن کا معجزہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میں اور آپ پیچھے کیوں ہیں؟ ایک وقت ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں، پھر وہ بات آ جائے گی کہ میں نے اور آپ نے اسکول کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا تھا جب اس میں البیرونی ان میں ہوتا تھا، خوارزمی ہوتا تھا، ابن رشد ہوتا تھا، ابن الہیثم ہوتا تھا، اور افلاک کے، فلک کے سیاروں اور ستاروں کے نظام مسلمان سمجھتے، پڑھتے، پڑھاتے، چلاتے تھے، اور ریاضی پر مسلمانوں کی گرفت تھی، الجبرا مسلمانوں کی ایجاد تھی، جیومیٹری مسلمانوں کی ایجاد تھی۔ ایک وہ وقت بھی تھا۔ پھر یہ کیا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں، ہم نے اور آپ نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسلمان اتنے عظمت والے تھے کہ ستاروں اور سیاروں کا فلکیاتی نظام، وہ جو رصدگاہیں تھیں، وہ جو سلسلے تھے جتنے بھی، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ پھر آج یہ کیا ہوا کہ تقریباً کراچی کی آبادی کے نصف آبادی سے بھی کم کا ملک ہے اسرائیل۔ کراچی کی آبادی کی نصف آبادی سے بھی کم کا ملک ہے اسرائیل۔ وہ 2 سال تک ظلم کرتا رہا، اور بھیڑیے کی طرح جو دنیا میں جنگ کے قانون بنائے گئے ہیں ان میں سے کسی قانون کی کوئی پرواہ نہیں،
ڈاکٹرز کو مار رہے ہیں، ہاسپٹلز کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، خواتین کو مار رہے ہیں، پانی کے ذخیروں کو تباہ کر رہے ہیں، خوراک کے ذخائر کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خوراک کا ایسا مصنوعی قحط برپا کیا گیا جس سے لوگ بھوک سے مر گئے اسرائیل کی طرف سے، لیکن کوئی مسلمان 52 اسلامی مملکتوں میں کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو اس کی علم پر برتری ہے اس کو توڑ سکے، کچھ نہیں کر سکے۔ اپنے ملکوں میں احتجاج کر لیتے تھے، اپنے ملکوں میں نعرے لگا لیتے تھے، اپنے اپنے ملکوں میں مذمت کر لیتے تھے، اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر لیتے تھے، اگرچہ دعا کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دعا وہ کرتی ہے جو کوئی چیز نہیں کرتی، لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کی جا رہی ہے کہ ایک ملک جو ہمارے ملک کے ایک شہر سے بھی کم آبادی، نصف آبادی سے بھی کم آبادی رکھنے والا ملک ہے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں علم کے جتنے ذرائع ہیں ان پر سب پر انہی کے لوگ ہیں، انہی کے لوگ۔ ہمارے شیخ صاحب ابھی امریکہ سے ہو کر آئے، تشریف لائے، فرما رہے ہیں کہ امریکہ کی کچھ لائبریریوں میں، یونیورسٹیز کی لائبریری میں جانے کا موقع ملا، جو جدید مقالے شائع ہو رہے ہیں، جو جدید مقالے یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں، ان میں ہندو تو موجود ہیں نام میں، سکھ موجود ہیں، پارسی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، لیکن کسی مسلمان کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بڑے نظام ہیں، اسلحے کی کمپنیاں، رسل و رسائل کی کمپنیاں، جہاز رانی کی کمپنیاں، زمین سے معدنیات نکالنے کی کمپنیاں، خوراک کی کمپنیاں، پانی کی کمپنیاں، صحت کے نظام کی کمپنیاں، پوری دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، اس کا پیچھے کنٹرول اس قوم کے پاس ہے جو 2 سال تک ظلم کرتی رہی، لیکن میں اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس امت کو معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، علم کا معجزہ، قرآن کریم کا معجزہ، اس امت نے اس قرآن اور اس علم کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا، اور انہوں نے قرآن کریم کی ان باتوں کو سامنے رکھ کر دنیا میں تحقیق کے جھنڈے گاڑے ہیں، علم کو اپنا ہتھیار بنائے ہیں، اور آج دنیا پر ان کی حکومت ہے۔ اس امت کا معجزہ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کا معجزہ علم ہے، اور علم قرآن کا علم۔ جب تک ہم قرآن کے علم کے ساتھ نہیں ہوں گے تب تک دوبارہ نشأت ثانیہ یا دوبارہ ہمارا ابھار اور دوبارہ ہمارا حکومتوں کا نظام یا طاقت کا نظام بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو ہو جاتا۔ قرآن کریم، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، جو جھگڑے کی بات بنی، وہ کیا ہے؟ وہ حضور کا طریقہ ہے۔ جھگڑا اس پر ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عبادت کسی اور طریقے سے نہیں ہوگی، اللہ کی عبادت میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہوگی، تو اس پر جھگڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج کے بعد حکومت کسی اور طریقے سے نہیں ہوگی، میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہوگی، تو اس پر جھگڑا۔ جب حضور نے بتایا کہ آج کے بعد تجارت کسی اور طریقے سے نہیں ہوگی، جیسے تم بازاروں میں، مکہ کے بازاروں میں سود لیتے ہو، سود کھاتے ہو، حرام کماتے کھاتے ہو، جوئے کی کمائی کو حلال سمجھتے ہو، قمار کی کمائیوں سے چلتے پلتے ہو، ایسا نہیں ہوگا، طریقہ میرا چلے گا۔ اس بات پر لڑائی۔ اور بدقسمتی کی بات آپ دیکھیں کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ میرے گھر میں شادی ہے تو شادی میں حضور کا طریقہ مجھے قبول نہیں ہے، میں نے حضور کے طریقے پہ شادی نہیں کرنی، میں نے رسم رواج، معاشرے، برادری،
اور قوم قبیلے کے جو رواجات ہیں، یہ دنیا میں جو بات چل رہی ہے اس کے مطابق اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے. مجھے حضور کا طریقہ عملی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے حضور کا طریقہ نہ پسند ہے اور نہ مجھے قبول ہے. اگر پسند ہوتا اور قبول ہوتا تو میں اختیار کرتا. تو آپ اور میں اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں، میں نے اتنی لمبی تمہید کے ساتھ آسانی سے بات سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے رہنے والوں کی خونی رشتہ داریاں، خونی رشتے ہیں. آپس میں رشتوں میں گندے ہوئے ہیں حضور اور مکہ کے لوگ. تلواریں کیوں نکل آئیں، جھگڑے کیوں پیدا ہو گئے، جنگ تک نوبت کیوں آ گئی، حتیٰ کہ حضور کے قتل تک نوبت آ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے مکہ کی زمین چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ عبادت تو مشرکین بھی کرتے تھے، حج اور عمرے بھی کرتے تھے. حج کرتے تو کپڑے اتار دیتے مرد کہ یہ نجاست گناہوں والے کپڑے ہیں، ننگا طواف کرتے. عورتیں رات کو کرتی، مرد دن کو کرتے. اور جب حج کے لیے آتے تو مکہ کی دو گانے والی عورتوں کا گانا سننے کے لیے کچھ لوگ حج بھی کر رہے ہوتے، اور جب رات ہوتی تو حج سے وہاں اس کا گانا سننے بھی جاتے. میں نے کئی جمعے پہلے عرض بھی کیا. جھگڑا اس بات پر تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حضور نے کہا کہ طریقہ میرا چلے گا، طریقہ اب تمہارا نہیں چلے گا. جیسے میں کہوں گا تجارت ویسے ہوگی، جیسے میں کہوں گا زراعت ایسے ہوگی، جیسے میں کہوں گا شادی ویسے ہوگی، جیسے میں کہوں گا میت ویسے ہوگی، جیسے میں کہوں گا سیاست ویسے ہوگی. مکہ چلے گا تو میرے طریقے پر چلے گا. اس بات پر جھگڑا. اور میں نے عرض کیا کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، حد درجہ افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ دل سے پسند نہیں ہے. اگر حضور کا طریقہ پسند ہوتا تو حضور کے طریقے کو نکالتے کیوں گھر سے؟ دل سے لگا دیتے، محبت کرتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں. معلوم ہوا حضور کا طریقہ نعوذ باللہ ہمارے طریقوں کے ساتھ، ہمارے ذہن، ہمارے معاشرے، ہمارے زمانے کے ساتھ میل نہیں کھاتا، مطابقت نہیں رکھتا، پرانا طریقہ ہے. اس لیے پرانے طریقوں کو چھوڑ دیا، جدید طریقے اختیار کر لیے. میں نے بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میری مرضی ہے. مولوی کا کیا کام ہے اس میں؟ مولانا صاحب کا کیا کام ہے؟ شادی میں نے کرنی ہے، خرچ میں نے کرنا ہے، تو تمہارا کیا کام ہے؟ تم بتاؤ یہ کرو یہ نہ کرو. یہی قرآن کریم کا 12واں سپارہ، 13واں سپارہ، 11واں سپارہ، 17واں سپارہ، اور قرآن بھرا پڑا ہے. جب انبیاء وقت کے انبیاء کہتے دیکھو تجارت میں ڈنڈی نہ مارو، لین دین میں ڈنڈی نہ مارو، کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، تو وہ کیا کہتے؟ آگے سے کہتے اپنا کام کرو، تجارت جانے ہم جانے، بازار جانے ہم جانے، پیسہ جانے ہم جانے، کمائیں ہم، محنت ہم کریں، اور ڈکٹیشن تم سے لیں، بات تمہاری مانے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ بازار میں تجارت میں کماؤں میں، پیسہ میں کماؤں، دھوپ سردی گرمی میں برداشت کروں اور مانوں نبی کی؟ کیوں؟ یہی سوچ آج معاشرے کی، میرے اور آپ کے معاشرے کی یہی سوچ. ہم اپنی خوشی غمی کو، اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کو، اپنے نظام کو، اپنے طرز زندگی کو حضور کے طریقے پر لانے کے لیے بالکل تیار نہیں. اس کے لیے ہمارے پاس 100 بہانے ہیں، 100 آڑے ہیں، 100 مجبوریاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مانگا کرے انسان کہ یا اللہ یہ جو دوری ہے حضور کے طریقے سے، اس دوری کو ختم فرما. یا اللہ جو بعد ہے، دوری ہے، اور جو مجھے وحشت ہوتی ہے حضور کے طریقے پر چلنے سے، میرا دل کھنچتا ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ بن جاتے ہیں، مجھے برادری پکڑ لیتی ہے، اللہ اس زنجیر کو توڑ دے. اللہ تو مجھے اپنے پیغمبر کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائے.
ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں نہیں ہوگا تو پھر زندگی کے تو دن گنے چنے ہوتے ہیں. جب موت کے بعد کے حالات شروع ہو جاتے ہیں اور انسان قبر میں پہنچتا ہے تو بات پھر وہیں شروع ہو جاتی ہے حضور کی باتوں سے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ قبر یا تو انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے، حفرۃ من النار، آگ کا گڑھا بنا دیتا ہے انسان اپنے ہاتھوں سے اس کو، اور یا فرمایا ہے کہ وہ اس کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں وہ کام بتائے، اگرچہ وہ موضوع نہیں ہے اس وقت، پھر کبھی زندگی رہی، کہ کن کاموں سے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے وہ کون سے اسباب ہیں، اور کن کاموں سے جنت کا باغ بن جاتی ہے وہ کون سے اسباب ہیں. کون سے ایسے کام ہیں جن سے قبر جنت کا باغ بنتی ہے، اور کون سے ایسے ہیں جن سے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. وہ بات تو ہم تب پہنچیں گے جب زندگی میں کچھ تھوڑا سمجھیں گے، شعور پیدا کریں گے، بات سنیں گے اور اس بات پر اپنے آپ کو آمادہ کریں گے کہ میری جیسے گزر رہی ہے ایسے میں نے نہیں گزارنی، میں نے اس طرح گزارنی ہے جیسے میرا آقا اور مالک مجھ سے چاہتا ہے. یہ بڑی ضروری ہے، ورنہ زندگی کی شام ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جو قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتی ہے. تو کیا میں اور آپ جھوٹ بولتے نہیں ہیں؟ سوسائٹی میں نہیں بولتے جھوٹ، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے، گھر میں نہیں بولتے، بچوں کو خود جھوٹ سکھاتے نہیں ہیں، خود سکھاتے ہیں جھوٹ. ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے بچے جھوٹ پر عادی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں. اپنی زندگی کو انسان دیکھ لے نا، اپنی فلم کو پیچھے لے جائے بچپن سے اور اپنا احتساب شروع کرے تو معلوم ہوگا زندگی میں نے جھوٹ کب بولنا شروع کیا. چھوٹی سی بات تھی، جھوٹ بولا، پھر اس پر اور بولا، پھر اس پر اور بولا. ماں پوچھتی ہے اسکول کا کام کر لیا؟ میں نے کیا نہیں ہے، میں چونکہ کھیل کے وقت ضائع کر کے آیا ہوں، اور میں نے کہا جی امی کر لیا، تو جھوٹ بول لیا. لیکن یہ بچہ بھی جانتا ہے میرا باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، میری ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، اس کو پتہ ہے. اب ماں باپ بے شک کہتے رہیں جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، لیکن یہ جھوٹ بچے بولنے سے نہیں سنتے، بچے دیکھنے سے کرتے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو یہاں سے ڈالتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں. مجھے اور آپ کو والدین بچپن میں کہا کرتے تھے یہ چیز کھا لو، یہ اچھی ہے، یہ ہم سنتے تھے؟ نہیں سنتے تھے. ماں باپ کی کون سنتا ہے چھوٹی عمر میں؟ یہ نہ کرو، اس سے دوستی نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، یہ پڑھو، یہ کرو. دیکھیں میں اور آپ انہی سکولوں کی تعلیم سے نکلے ہیں نا، 8ویں کر کے، 10ویں کر کے، 12ویں کر کے، بی اے کر کے، انہی سکولوں کی تعلیم سے نکلے ہیں. ہمیں ہمارے استاد، بہت آسان بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ٹیچرز بھی اور ہمارے ماں باپ بھی ہمیں کہتے تھے وقت ضائع نہ کرو، کہتے تھے نا وقت ضائع نہ کرو، پڑھائی پر توجہ دو. آپ دیکھتے ہیں ایک ہی کلاس، ایک ہی زمانے میں میٹرک کرنے والے، ایف اے کرنے والے، ایف ایس سی کرنے والے، بی اے بی ایس سی والے، ایم ایم ایس سی والے، کوئی دفتر کا چپڑاسی ہے اور کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے، کوئی فوج کا بریگیڈیئر ہے اور کوئی بیچارہ ریڑھی پر کھڑا ہے. اب اس ریڑھی والے سے یا اس سے پوچھیں نا وہ کیا کہے گا؟ وہ آپ کو کہے گا کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں ہے. جب مجھے میرے ماں باپ، میرے ٹیچرز کہتے تھے پڑھو تو میں پڑھتا نہیں تھا، میں نے وقت ضائع کر لیا. نہ مجھے انگریزی آتی ہے، نہ مجھے ریاضی آتی ہے، نہ مجھے سائنس آتی ہے. گر پڑھ کے سرکاری اسکول تھا یا پرائیویٹ، کسی طرح میں نے میٹرک ایف اے پاس کر لی.
BA یا جو بھی کر لی، لیکن میں اس قابل میری تعلیم نہیں ہے کہ میں بچی کو اگر KG دوسری تیسری کلاس کی کوئی کتاب ریاضی کی پڑھانی پڑے، انگریزی کی پڑھانی پڑے، میں نہیں پڑھا سکتا، مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ میں نے وقت ضائع کیا اسکول میں نے ماں باپ کی بات نہیں مانی، میں نے اپنے اساتذہ کی بات نہیں مانی، میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، ان کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہی حال ہے یا نہیں؟ ذرا تھوڑا سا پیچھے اپنے ذہن کو ہم لے جائیں تو معلوم ہوگا ہم نے زندگی میں کتنے وقت ضائع کیے۔ جنہوں نے وقت ضائع نہیں کیا وہ آپ دیکھتے ہیں زندگی کی ترقی میں کہاں سے کہاں ہے۔ دنیا کی صرف بات کر لیں، دین کی بات نہ کریں، صرف دنیا کی ترقی میں دیکھ لیں۔ ہمارے ساتھ کے لوگ ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے کلاسوں میں وہ کہاں کہاں پہنچ گئے، کیوں؟ انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا۔ ماں باپ کی بات سن لی، سمجھ لی، استاد کی بات سن لی، سمجھ لی، عمل کر لیا، آج وہ کامیاب ہیں، اور زندگی کی دوڑ میں ہم ان سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ پھر ہم بڑے فخر سے بھی کہتے ہیں یہ جو فلاں ہے، یہ جو فلاں ہے، یہ اس عہدے پر ہے، یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ میرا دوست ہے، لیکن وہ دوست ہوتا کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی اپنی دوڑ ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے، آپ کو جانتا پہچانتا ہی نہیں، آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، سوائے پچھتاوے، ندامت اور افسوس کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم سارا زور اپنی اولاد پر لگاتے ہیں، پڑھ لو، وقت ضائع نہ کرو، سچ بولو، اور استاد کی بات مانو، ماں باپ کی بات، سارا زور لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ میرے ساتھ اپنا تجربہ ہو چکا ہے کہ میں نے ماں کی نہیں سنی، باپ کی نہیں سنی، استاد کی نہیں سنی، آج زندگی میں میرے پاس ناکامی کے سوا کوئی چیز نہیں، صرف ناکامی ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو زندگی کا۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ زندگی ہر ایک کی زندگی کا اختتام ہوگا، اور قبر میں مراحل آئیں گے، اور قبر کے ان مراحل میں سے کسی کی قبر گل و گلزار ہوگی اور کسی کی جہنم کا گڑھا ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو چغلی کرتا ہے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے حفرۃ من النار، آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ ہم نہیں کرتے چغلی؟ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، مرد و عورت دونوں کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں اور باہر بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ چغلی کرے گا تو جہنم کی گڑھوں میں سے، آگ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی قبر۔ حضور بتا رہے ہیں دیکھو تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو چغلیوں سے پاک رکھو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امانت میں خیانت کرے اس کی قبر بھی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے چونکہ میں کوئی MP MNA نہیں ہوں، نہ میں DC ہوں، نہ میں کمشنر ہوں، تو میرے پاس کون سی امانت، میں نے کون سی خیانت کرنی ہے، اس لیے یہ مجھ پر فٹ نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجلس کی بات بھی امانت ہوتی ہے، جو مجلس کی بات بھی امانت خیانت کر کے کسی کو بتاتا ہے یہ بھی اسی طرح خائن ہے جس طرح وہ بڑا آدمی خائن ہے۔ ایک کی بات دوسرے کو نہ کرو، دوسرے کی دوسرے کو نہ کرو، مجلس کی بات ہے اس کو سنبھال کے رکھو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت چھوٹی سی بات ہے بظاہر لیکن بہت بڑی بات ہے، 3 چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں، اگرچہ یہ موضوع نہیں تھا لیکن اللہ پاک جس طرف انسان کا دماغ چلاتے ہیں بولنے والا مجبور ہوتا ہے اسی طرف چلنے پر، کنٹرول تو اللہ کے پاس ہے، زبان کا بھی، سوچ اور دل دماغ کا بھی۔ سورہ اخلاص پر میں نے بات کرنی تھی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی جو بات ہو گئی توفیق عطا فرمائے، جو رہ گئی دوبارہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چھوٹی سی بات ہے، سب مرد حضرات بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا اللہ اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط۔ حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں،
اور فرما رہے ہیں کہ اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں عذاب ہو رہا ہے، کس بات پر؟ فرمایا اس صاحب قبر کو بھی ہو رہا ہے، اس کو بھی ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک چغلی کا عادی تھا اور دوسرا جانوروں اونٹوں کے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، ان کے قطروں سے، تو دونوں کی قبروں میں آگ جل رہی۔ کتنی سخت بات ہے۔ اور ہم استنجا کرتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں کرتے، بچے ہیں چھوٹے ان کو سکھاتے نہیں ہیں استنجے کا طریقہ، پاکی کا طریقہ۔ بڑے ہو جاتے ہیں جہاں کہیں حاجت پوری کی، سلوار اوپر کی، چلو جی، یا پھر پانی سے کر لیا اور بعد میں پھر کپڑے ناپاک ہونے کا شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، کوئی قطرے وغیرہ یا کوئی مسئلے ہیں جو بھی ہیں۔ تو پیشاب کے چھینٹے ایسی چیز ہے جو انسان کی قبر کو آگ کے گڑھوں میں سے ایک گھڑے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ کتنی چھوٹی سی بظاہر بات ہے لیکن کتنی بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب فکر لگ جاتی ہے، اللہ کی تجلی دل پر اتر جاتی ہے، اور جب اللہ کی معرفت اور محبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر فکر لگ جاتی ہے کہ میری پاکی کیسے ہوگی، میری صفائی کیسے ہوگی، میرا وضو کیسا ہوگا، میری نماز کیسی ہوگی، میرا کلام کیسا ہوگا، میرا جلال کیسا ہوگا، میرا جمال کیسا ہوگا، میرا کام کیسا ہوگا، میری تجارت کیسے ہوگی، میری ملازمت کیسے ہوگی، میری تعلق داری کیسے ہوگی، میری شادی کیسے ہوگی، میری غمی کیسے ہوگی۔ یہ فکر ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جب تک اللہ کی تجلی پڑتی نہیں ہے، مشائخ نے فرمایا جس کا دل اللہ کی طرف مڑتا نہیں ہے، چھوٹی سی مصیبت پر بھی اس کے دل کو اللہ اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ اور مصیبت مجھ پر ٹوٹ گئی۔ اور فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائیں، اس کے دل پر اپنی تجلی کا القاء فرمائیں، جس کو فکر نصیب فرمائیں، تو پھر پہاڑ ساری دنیا کا اس پر بھی گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اس کے دل کو تھوڑی سی بھی پریشانی عطا نہیں فرماتے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتے۔ اللہ کی محبت کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے، رخ تبدیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جہاں ہم جس طرف چل رہے ہیں اس سے ہٹ کر اللہ کی طرف چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔